الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ یعنی جو اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی امان میں لے لیتا ہے، اپنے ذمہ داری میں لے لیتا ہے۔ پورا دن اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ذمے کو نہ توڑو، اللہ کی امان کو نہ توڑو، کیونکہ جو اللہ کی امان کو توڑے گا یعنی فجر کی نماز چھوڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اوندھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے محترم، ہم اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کریں۔ ہمارے چہروں پر نور ہوگا، ہماری روزی میں برکتیں ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی جب ہم نماز سے اپنے دن کی شروعات کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو فجر کی نماز سے اپنے دن کی شروعات کرتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، تو اس کے ساتھ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ شیطان بھی ہو لیتا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی ایمان کا جھنڈا نہیں ہوتا بلکہ شیطان بھی ان کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ہمارے ساتھ شیطان بھی چلتا ہے تو پھر پورا دن ہم سے شیطان اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ کہیں نماز چھوڑتے ہیں ہم، کہیں جھوٹ بولتے ہیں ہم، کہیں گالی گلوچ بکتے ہیں ہم، کہیں جوا کھیلتے ہیں ہم۔ جب دن کی شروعات ہم نے اس حالت میں کی تھی کہ ہمارے ساتھ میں شیطان لگ چکا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورا دن جب ہمارے ساتھ شیطان رہے گا تو وہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کس طرح کرنے دے گا۔ پھر تو وہ جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے دے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری، ہم کہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بارش ہم پر نہیں برستی۔ بارش کیوں برسے ہم پر؟ ہم نے بارش کو روک کے رکھا ہے، بارش کو ہم نے روک کے رکھا ہے، اپنے آپ نہیں رکی، وہ ہم نے روک کے رکھا ہے اس کو۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو برسانا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس رب کی رضا حاصل کرتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو جس گاؤں میں پورے گاؤں میں کوئی لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے کیسے دیکھ لے گا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو کر اپنی رحمت کی بارش بھی ضرور فرماتا ہے۔ تو اس لیے بارش کو ہم نے روک کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال کی بنا پر بارش کو روک دیا ہے۔ اگر ہم نے اس کی فرما برداری کی ہوتی، اگر ہم نے اس کو راضی کیا ہوتا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کو راضی کرنے میں لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو راضی کرنے میں لگ جائے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے، اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اس کو راضی کریں، اس کو منائیں۔ جب وہ رحمت سے دیکھے گا ہمیں، جب محبت سے دیکھے گا ہمیں تو رحمت کی بارش ضرور فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندیاں کریں، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے بیکار ہو چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رحمت کو روک کے رکھا ہے۔ ہم بندے اللہ کے ہیں، ہم بندے رحمان کے ہیں، لیکن فرما برداری ہم شیطان کی کرتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہمارے کام کاج شروع ہوتی ہیں، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے،
کبھی احساس نہیں ہوتا کہ جب اللہ نے ہم کو پکارا ہے، اللہ نے ہم کو یاد کیا ہے، تو ہم کو بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے۔ بشر اعمال اچھے کر، تیری خدا سنبھل جائے، جنت وہاں نہیں ملتی، یہیں سے ساتھ جاتی۔